إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے 3 حکم نازل فرمائے۔ ان میں سے پہلا کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ پہلا حکم یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے جو تم کہتے ہو، شعوری طور پہ تمہیں پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کیونکہ میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف کے گھر کھانے کے لیے جمع تھے، تو اس وقت ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، تو شراب سب نے پی، تو مجھے انہوں نے امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو اس وقت سورت کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہہ گئے جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت پھر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے اس وقت قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس میں بعض آیتیں متشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو انسان جب ایک دوسرے مقام پہ پڑھ رہا ہو تو وہ متشابہ آ جائے تو ایک اللہ کی طرف سے فطرتی طور پہ پڑھا ہی نہیں جاتا آگے، کیونکہ جو پڑھ رہی ہیں وہاں وہ آیت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ایک انسان نشے میں ہوگا تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک، یہاں علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا ہے، اگر انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو اور وہ نماز کے اندر اسے پتہ نہ چلتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، بار بار نیند غالب آتی ہو، اسے چاہیے کہ پھر اس وقت نماز نہ پڑھے، اپنی نیند کو پورا کر کے پھر نماز ادا کرے، یا جا کے وضو کرے تاکہ وہ نماز کے اندر اسے علم ہو شعوری طور پہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، ہم میں سے اکثر بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم جو کہہ رہے ہیں صرف الفاظ کو رٹا ہوا ہے بچپن میں، لیکن ہم ان الفاظ کے معنی نہیں جانتے کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں۔ عربوں میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک اجمی قاری صاحب کسی عرب ملک میں امامت کروانے لگے،
اکثر قراء بھی وہ ترجمے سے ناواقف ہوتے ہیں. علماء کو تو ترجمہ لازم ہے. تو انہوں نے سورت یوسف پڑھی. اب ان آیات پہ پہنچے کہ جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ اکبر کہہ دیا. تو ایک عرب بوڑھے نے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کہا قاری صاحب یوسف کو کھو میں تو ڈال دیا, نکال تو دیتے, یعنی اپنا مضمون تو پورا کر لیتے. تو یہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ نمازیں پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ جو آیات کی سلیکشن کی جاتی ہے وہ شعوری طور پہ نہیں کی جاتی. آپ عرب کی حرم کی نمازوں کو دیکھیں اور جو وہ پڑھتے ہیں وہ دیکھیں, نہ وہ رکوع کا خیال کرتے ہیں نہ پارے کا. جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کر کے جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک وہ تلاوت کرتے ہیں. اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ امام ایک پیغام کنورٹ کر رہا ہے لوگوں کی طرف. وہ انہیں ایک پیغام دے رہا ہے جو پوری بات سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. اور یہاں ہمارے لیے بھی المیہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے, اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو امام پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے. تو یہاں ہمیں بھی ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں عمر کے کوئی بھی حصہ ہے قرآن کے ترجمے سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح نماز کے ترجمے سے ہمیں مستغنی اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, قیام کے اندر کچھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں تو ہمیں علم ہونا چاہیے ہم کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں. بعض اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر, عمومی طور پہ ہم پہ یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ دعا نہیں مانگتے. واللہ باللہ سمت اللہ, جتنی دعائیں نماز کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم مانگتے ہیں کوئی مانگ ہی نہیں سکتا اللہ کی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ کلمات جو آپ نے قیام کے اندر, استفتاح کے اندر, رکوع اور سجود کے اندر کہے, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم ادا کریں. التحیات کے اندر رسول اللہ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں, لوگ ربی جعلنی پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں التحیات, جبکہ رسول اللہ نے یہ پڑھا ہی نہیں پوری زندگی کبھی. جو دعائیں رسول اللہ نے سکھلائی وہ کوئی ادا نہیں کرتا اور طعنہ ہم پہ دیا جاتا ہے کہ یہ دعا نہیں مانگتے. تو میرے عزیز بھائیو, ہمیں اللہ رب العزت نے یہ جو بات بتائی ہے نا, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تمہیں علم ہو تم کہہ کیا رہے ہو. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک حکم ہے. بے شک ہم نشے میں نہیں ہیں, لیکن ہمیں شعوری طور پہ علم نہیں ہوتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, اسے جانتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسپیشلی ہر بھائی کو چاہیے کہ یہاں سے وہ نماز کی کتاب حسن المسلم یا پیارے نبی پیارے رسول کی پیاری دعائیں لے اور ان کا ترجمہ دیکھیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ 5 وقت اللہ سے جو باتیں کرتے ہیں وہ ہے کیا. ہمیں شعوری طور پہ علم ہونا چاہیے. اور یقین جانیے عرب علماء قرآن پڑھتے ہوئے چیختے روتے اور پورے مجمع رو رہے ہوتے ہیں تو ایسے نہیں ہے. کہنے والے کو بھی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, سننے والے بھی سمجھ رہے ہیں یہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا فہم عطا فرما دے. دوسری بات جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمائی وہ یہ ہے وَلَا جُنُبٌ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ. جب انسان جنبی حالت میں ہو, ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس وقت مسجد میں نہ آئے. ہاں اگر مسجد سے گزرنا مقصود ہے تو پھر وہ گزر سکتا ہے, وگرنہ وہ مسجد کے اندر نہ آئے. جنبی حالت کے اندر مسجد میں آنا یہ منع ہے.
جس طرح نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے، اسی طرح جنبی حالت میں مسجد میں آ کے بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی اجازت دی کیونکہ پہلے مسجد نبوی کے اندر بہت سے مسلمانوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سب کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا کہ صرف ایک دروازہ مسجد میں کھلا رہے، نبی کریم کے علاوہ وہ سیدنا ابو بکر کے گھر کا تھا۔ کہا باقی سب دروازے بند کرو، وگرنہ لوگ مسجد میں دروازے مسجد سے آتے، مسجد سے باہر چلے جاتے۔ تو یہاں پھر گزرنے کی اجازت دی، ویسے نہیں اجازت دی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، عمومی طور پہ ہم ان باتوں سے لا علم ہے یا پتہ ہے تو ہم عمل نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جنبی ہو جاتا ہے، چاہے وہ احتلام کے ساتھ یا تعلق کی وجہ سے، تو ایسے حالات میں اگر وہ فوری طور پہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اس نے سونا بھی ہے تو وضو کر کے سوئے، اگر اس نے کچھ کھانا ہے تو وضو کر کے کھائے، اگر ماں نے اپنے بچے کو ایسی حالت میں دودھ پلانا ہے تو وہ وضو کر کے وہ اسے دودھ پلائے۔ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے کہ جس میں سے اکثر مسلمان، خصوصاً جس خطے میں ہم رہتے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ بات۔ چاہیے تو یہ کہ جتنا جلدی ممکن ہے ہم غسل کریں۔ اگر فوری طور پہ غسل ممکن نہیں یا دل نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، فجر سے پہلے کر لیں، لیکن اسی حالت میں نہ سو سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، بلکہ وضو کر کے تو پھر کوئی چیز کھائیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ جنبی حالت میں مسجد سے گزر تو سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور ایک فطرتی بات ہے، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے، بعض اوقات پانی نہیں ملتا، تو ایسی حالات میں چاہے اسے وضو کی حاجت ہے یا غسل کی، پانی نہیں ملا یا پینے کے لیے پانی تو ہے لیکن غسل کے لیے نہیں ہے، ایسی حالت میں یہ تیسری بات اللہ سمجھا رہے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، 4 حالتیں ان میں ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، پانی ملنا ممکن نہیں ہے یا پانی کا پتہ نہیں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے، تو اس أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اس نے اپنی زوجہ سے تعلق کو قائم کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، وہ پانی نہیں پاتا، یا پانی اس کے لیے بیماری کا یا تکلیف کا سبب ہے، یہ نہیں کہ سمجھے کہ ٹھنڈا پانی ہے تو اس لیے میں نہیں نہاتا۔ اگر واقعتاً اس کے نہانے نقصان ہوتا ہے تو پھر فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کیا ہے؟ ایک بندے نے غسل جنابت کی وجہ سے تیمم کرنے کے لیے اس نے زمین پہ لیٹ کے، جس طرح جانور مٹی میں لیٹتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ تو تیمم چاہے وہ غسل جنابت کا ہے یا وضو کا ہے، اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم یہ ہے کہ مٹی پاک لو، ہاتھ پہ لگاؤ، اور ایسے ہاتھ جاڑ کے چہرے پہ لگاؤ اور ہاتھوں پہ ایسے مل دو، بس یہ تیمم ہے۔ بسم اللہ پڑھے، اور جس طرح وضو کے لیے بسم اللہ ضروری ہے، تیمم کے لیے بھی۔ تو تیمم ہاتھ پہ مٹی لگائے، اور آج اگر آپ کے پاس وہ مٹی کا ڈھیلا نہیں ہے تو
یہ دیواروں کے ساتھ گرد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کے تو اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا جھاڑ لیں کہ مٹی منہ پہ نہ لگے، اور چہرے پہ اس طرح مل کے ہاتھ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مل، یہ مکمل ہو گیا تیمم۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی ہونی چاہیے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو کا مسح کریں، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہ ہمارے لیے آسانی بنائی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ سفر کے دوران ایک صحابی، انہیں احتلام ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، سخت سردی کا دن تھا، انہوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے شکایت کی کہ انہوں نے ایسے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے غسل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بڑی سادگی سے کہنے لگے، جی قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اتنی سردی میں میں نے مرنا تھا، تو اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے۔ تو یہ بعض اوقات اگر انسان انتہائی دقت سمجھتا ہے، اس وقت اس کے لیے ایسا ممکن نہیں، اسے تکلیف کا اندیشہ ہے تو وہ تیمم کر لے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے اگر پانی نہیں ملتا تو وہ سال ہا سال بھی تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے پانی ملے تو پھر اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے، اسے فوراً غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، یہ شریعت کی باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہمیں اسے نظر انداز کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کے مطابق زندگی اور ان پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔